الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيدنا وهذا عيد لكل قوم عيدنا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر بزرگ دوستو، نوجوان ساتھیو، اللہ کے کرم اور اس کے احسان سے اللہ نے بڑی ہی عافیت سے ایسے حالات کے بعد اللہ نے دوبارہ ہمیں پوری سہولت کے ساتھ رمضان کے روزے اور تراویح اور عید گزارنے کا موقع میسر فرمایا ہے۔ جن حالات میں پوری دنیا گھری ہوئی تھی، اللہ ہی انسانوں پر حالات لاتے ہیں اور ان حالات سے اللہ تبارک و تعالی ہی انسانوں کو نجات دیتے ہیں۔ دنیا کے اوپر آنے والے حالات اور دنیا میں آنے والی آزمائشیں اور امتحانات، یہ انسان کے لیے بھلا ہی ہوتا ہے، اس میں انسان کے لیے خوبی ہی ہوتی ہے۔ ہمارے اور آپ کا یہ تصور ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہمیشہ ہم سکون سے رہیں، ہمیشہ ہم راحت سے رہیں، یہاں کبھی ہمارے ساتھ برا نہ ہو، کبھی دھوکہ نہ ہو، کبھی چوری نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ یہ ہماری اپنی خواہش ہے، لیکن اس دنیا کو اللہ پاک نے امتحان کا گھر بنایا ہے، تو 2 دن خوشی کے ہوتے ہیں اور 2 دن غم کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مختلف حالات بدل کر انسانوں کا امتحان لیتے ہیں۔ رمضان المبارک بھی قدردانوں کے لیے اور ناقدروں کے لیے ایک امتحان تھا۔ اللہ نے یہ مہینہ دے کر دیکھ لیا کہ کس کے اندر سچی طلب ہے، کون ہمارے کہنے پر کھانا ہی نہیں سارے چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور کون ہمارے کہنے پر راتوں رات اللہ کے میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کس کا تعلق مجھ سے کتنا ہے، کون اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ قسم پرس پریشان حال مسکین اور فقیر اور یتیموں کا بھی خیال رکھتا ہے، کون اپنے دل کے اندر مال کی محبت نہیں رکھتا، اپنے مال کا زکوٰۃ نکالتا ہے۔ مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں امتحان لیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، بہت کچھ سنا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ کھڑا ہوتا ہے میدان میں عمل کرنے کا۔ موقع پڑ جائے تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ ان باتوں سے ہمارے اندر ایک جذبہ اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن باہر کے حالات اور ماحول ہمیں بدل دیتے ہیں۔ ہمارے اندر کا ایمان ڈگمگا جانے لگتا ہے۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ حلال کے اندر ہمیں نفع کم ہے، حرام کے اندر ہمیں نفع زیادہ ہے۔ کبھی انسان دیکھتا ہے کہ غلط آدمی سے ہاتھ ملا لینے سے میرا بھلا ہو جائے گا، اگر میں سچ زندگی گزاروں گا تو میرے لیے مشکل ہے زندگی۔ روکے ہیں مجھے ایمان، مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر۔ کلیسا میرے آگے ہے، کعبہ میرے آگے ہے تو کلیسا میرے پیچھے۔ کلیسا کہتے ہیں
پلس نشان کو جو عیسائی عبادت کرتے ہیں، تو ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے۔ مسجد کو آتے ہیں، دین ایمان کی باتیں سنتے ہیں، جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق بھی لے کر چلتے ہیں، لیکن باہر جاتے ہیں تو حالات اور تقاضے ایسے ہیں، ادھر نفس و ایمان، ادھر نفس اور شیطان کھینچ رہا ہوتا ہے، ادھر اللہ نے جو ہمیں ایمان کی طاقت دی ہے وہ طاقت ایمان کی ہمیں روک رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے، فلاں غلط ہے، یہ اسکیم غلط ہے، یہ شکل غلط ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے آگے ہے تو کلیسا میرے پیچھے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم نے اللہ معاف فرمائے، ہمارے اوپر کئی سارے حالات آئے، کئی سارے رمضان گزر گئے، ہم نے اپنی زندگی کا ایک اسٹریٹجی نہیں بنایا کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ سب سے بڑی قیمتی چیز جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، وہ ایمان کی دولت، وہ دین کی دولت ہے۔ اس کے سامنے دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ یہی ایمان اور تقوی کو پیدا کرنے کے لیے روزہ ہمیں دیا گیا، اور اس کے کچھ نہ کچھ برکات اور اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہماری زندگی میں آ جائیں، اسی لیے ہم نے روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی۔ جس کلمے کے خاطر پوری کائنات کو بنایا گیا، جس اللہ نے اپنے دین کو دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے، اقامت دین کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہو، ہماری زندگی کیا ہونی چاہیے، ہماری صبح و شام کیا ہونی چاہیے، ہم کیا عزائم کو لے کر، کیا ارادوں کو لے کر، کیا فکر اور کڑن کو لے کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان گزرا، میرا اور آپ کا حال کیا تھا؟ مجھے اپنے روزے کی، آپ کو اپنے روزے اور تراویح کی فکر تھی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے، بڑے خانوادے، بڑے بڑے خاندان اللہ نے ایسے گزرے ہیں، تقریباً 7-8 خاندان جن سے اللہ نے حیرت انگیز کام لیا۔ انہی خاندان میں سے ایک ولی صفت بزرگ گزرے ہیں، مولانا انعام الحسن صاحب کاندلہوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے آ کر کہا، حضرت چاند نظر آ گیا ہے، 29 کا چاند نظر آ گیا ہے، جیسا کہ کل نظر آیا۔ ایک نیک دل انسان جس کے دل کے اندر ایمان کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، جسے اپنی نہیں امت کی فکر ہوتی ہے، اوروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا ہے، کسی نے جا کر کہا حضرت چاند نظر آ گیا، خوشی کی بات ہے، کل عید ہے، فرمایا خوشی کی تو بات ہے بھائی، لیکن ایک اور روزہ نصیب ہو جاتا، ایک اور رات نصیب ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ گنہگار بندوں میں سے اور 6 لاکھ بندوں کی مغفرت کے فیصلہ فرما دیتا۔ یہ ہوتی ہے سوچ کہ جی رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی امت، اللہ کے بندوں کے نفع نقصان کے لیے ہم جی رہے ہوں اور اس کے لیے کڑ رہے ہوں۔ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے طاعت کے لیے کروں بیاں، فرشتے کم نہیں تھے عبادت کے لیے، میرے اور آپ کی عبادت کو اللہ کی ضرورت نہیں تھی، فرشتے تو بہت زیادہ تھے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من موضع 4 کہ 4 انگلیوں کے برابر کی جگہ بھی آسمانوں میں خالی نہیں ہے مگر کسی نہ کسی ٹکڑے میں کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا ہوا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، رکوع میں ہے اور سجدے میں ہے۔ اتت السماء وحق لها ان تعد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے بھاری بھرکم آدمی کسی پلنگ پر بیٹھ جاتا ہے تو پلنگ سے جیسے چر چر کی آوازیں آتی ہیں، اللہ کا آسمان، اللہ کی عبادت جو فرشتے کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت اور فرشتوں کی عبادت اور اس نورانیت سے آسمان چر چرا ہوتا ہے۔ آسمان سے پلنگ پر جیسے زیادہ لوگ بیٹھ جانے سے آواز آتی ہے، ایسے ہی آسمان سے آواز آ رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔
ہماری زندگی کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم میرے دوستو بزرگوں اس اللہ کے ایک کلمے کو ہم بلند کرتے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگی سے لے کر، اپنے گھر سے لے کر، اپنے گلی اور پڑوس اور رشتہ دار اور ماحول اور محلے سے لے کر دنیا کے چپے چپے میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو زندہ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو زندگی دی گئی۔ عبادت بھی ہے، ہماری عبادتیں ہوں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، لیکن اتنا ہی نہ ہو کہ اتنی ہی میری زندگی ہے۔ یہ کلمہ، یہ ایمان دنیا کے اندر غلبہ چاہتا ہے، غلبہ چاہتا ہے کہ یہ کلمہ غالب ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی، وہ ذات ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے دوسرے ادیانوں پر، دوسرے مذہبوں پر اس دین کو غالب کر دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ہر زمانے میں مشرکوں کو تو برا لگا ہے اسلام کے نعرے۔ ابھی ہمارے صدر صاحب زور زور سے تکبیر کہہ رہے تھے، میں محسوس کر رہا تھا اوپر سے کہ کتنی چبن ہو رہی ہوگی جن لوگوں نے ہماری مسجد کے اندر کیس ڈلوا کر اذان کی ٹون کو والیوم کم کرا دیا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، انہیں برا لگے تو برا لگے، ہمیں اس سے کیا پرواہ ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اگرچہ کوئی مانے نہ مانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی کچا گھر، پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر کو تشریف لا رہی ہیں، بی بی فاطمہ نے دیکھا بال بکھرے ہوئے ہیں، کسی نے چہرے پر تھوکا ہوا ہے، کپڑے پر مٹی پڑے ہوئے ہیں، پریشان حال، چہرہ غمزدہ ہے۔ ابا جان، آپ کی قوم نے آپ کا کیا حال کر دیا؟ رونے لگی۔ فرمایا بیٹی لا تبکی یا فاطمہ، بیٹی مت رونا، فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ أَبَاكِ عَلَىٰ أَمْرٍ، تیرے باپ کو اللہ نے ایک ایسا دین دے کر بھیجا ہے، لا يبقى بيت مدر ولا وبر، کوئی کچا گھر اور پکا گھر باقی نہیں رہے گا، الا ادخلہ اللہ فیہا، مگر اللہ اس گھر کے اندر دین کو داخل کر کے رہیں گے، بعز عزیز وبذل ذلیل، عزت کے ساتھ ماننا ہو تو اسے عزت کے ساتھ ماننا پڑے گا، ورنہ ذلیل ہو کر ماننا پڑے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہو کر رہے گا۔ ہم نہیں تو ہمارے بعد ہماری ذریت، ہمارے بچے، ان کے بچے دیکھ کر رہیں گے دنیا کے اندر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ جھوٹے، نفرت کرنے والے، فتنہ پرور، اللہ ان کو ذلیل کر کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، کچھ ہم کام ایسے کر جائیں کہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے، ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں یاد کرتے رہیں اور ہمیں دعائیں دیتے رہیں کہ فلاں بندے نے مجھے مسجد کا بنا دیا، فلاں بندے نے مجھے اللہ سے جوڑ دیا، فلاں بندے نے مجھے سود سے نکال دیا، فلاں بندے نے مجھے محنت کی تو اس کے چہرے پر داڑھی آ گئی، فلاں بندے کی محنت سے میرا حج ہو گیا، فلاں بندے کی محنت سے میری زکوٰۃ ہو گئی۔ ہندوستان کے بڑے بزرگ ہیں مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، وہ فرمانے لگے، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ٹیلی کر کے دیکھا تو اپنی زندگی میں 21 ایئرس کی نمازیں ان کی قضا کی۔ قضاء عمری کی نمازیں کتنے سال کی تھی بھائی؟ 21 ایئرس کی۔ انہوں نے نیت کی، ایک مسئلہ یہاں بتا دیتا ہوں، سوائے قضا نماز کے عصر کے بعد کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو غروب کے قریب تک آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مان لیجئے 6:30 بجے اذان ہو رہی ہے تو 6:20 تک آپ 6:25 تک بھی آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس دن کی عصر کی نماز۔ اور سورج غروب ہونے سے پاؤں گھنٹہ پہلے تک بھی اگر آپ کے پاس وقت ہے تو قضاء عمری پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر وقت یہ ہے کہ نہ پڑھے، لیکن کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کی قضاء عمری ادا ہو جاتی ہے۔ بزنس مین تھے،
انہوں نے نیت کر لی کہ مجھے 21 سال کی نماز پڑھنی ہے. دیکھنے میں سننے میں کتنا بھاری لگتا ہے، 21 ایئرس کے سال کی نماز، 21 سالوں کی نمازیں قضا کرنی ہے. ہمت مردہ مدد خدا. آدمی نیت کر لیتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. انہوں نے نیت کیا، اللہ کی مدد ساتھ آئی. عصر کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے، گھر آتی ہے کنڈی لگا لیا، اب نماز پڑھ رہے ہیں، حساب کرتے جا رہے ہیں. اللہ نے توفیق بخشی، آدمی نے ہمت اور ارادہ کیا، 21 سال کی قضا نمازوں کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا. ہم نہیں چاہتے. اللہ فرماتے ہیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے آگے بھی موج مستی کرتا رہے، یہاں آ کر دعا بھی کرتا رہے، گھر جا کر پکچر بھی دیکھتا رہے. ہم چاہتے ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں انسان یہ چاہتا ہے آگے بھی گناہ کرتا رہے، آگے بھی موج مستی کرتا رہے، اور آگے بھی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تظہر الالہ تحب الالہ وانت تظہر حبہ، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ. ارے پیارے، تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، خدا کا باغی بن رہا ہے، اور تو چاہ رہا ہے کہ، اور تو سوچتا ہے اور دنیا والوں سے کہتا ہے کہ میں اللہ کا چہیتا ہوں، اللہ کے لیے جی رہا ہوں، اللہ کے لیے مر رہا ہوں. لیکن زندگی ہے کہ اللہ کی نافرمانی پر ہے، اللہ کی نافرمانی پر زندگی ہے. عربی شاعر کہتا ہے تعصی الالہ وانت تظہر حبہ. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کرے کہ یہ باتیں مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی زندگی میں بھی عمل کا حصہ بن جائیں. شاعر کہتا ہے تعصی الالہ، خدا کی نافرمانی کرتے کرتے خدا کی محبت ظاہر کر رہا ہے. وہذا فی الفعال لبدیع، حقیقت میں یہ ناممکن بات ہے. ان کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تیرے دل میں سچی محبت ہوتی، اگر تیرے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہوتی، ان کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع. تیری محبت اس لیے جھوٹی ہے کہ چاہنے والا جس سے چاہتا ہے اس سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اس کے راستے پر چل پڑتا ہے. تو اگر اللہ کو چاہتا ہے تو نبی کو چاہتا ہے، تو تیری زندگی بتا دیتی کہ یہ جو ہے اللہ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یہ نبی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے جی رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے مر رہا ہے. بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، کچھ کام نہیں کر سکے. جو لوگ چلے گئے ہیں ان پر دوش مننا نہیں چاہیے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، ہندوستان کے اندر کتنے سارے بادشاہ ہیں، لیکن کبھی انہوں نے دین کو غالب کرنے کی ہندوستان کے اندر محنت نہیں کی. اتنی بڑی اکثریت، میجورٹی اس زمانے میں تقسیم ہندوستان سے پہلے، بلکہ برٹش کے آنے سے پہلے، 1601 میں برٹش آیا ہے. 1601 سے پہلے جتنی مغلیہ دور کی حکومتیں چلی ہیں، اس سے پہلے خلجیوں کی، اس سے پہلے غزنیوں کی ایک لمبی تاریخ ہے. اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کسی نے جد و جہد نہیں کیا، کسی نے کوشش نہیں کیا. اللہ کا دین ہر جگہ غالب ہو کر رہتا ہے. کچھ دیوانے، اللہ کے چاہنے والے اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کی دنیا بھی ایسی خوشگوار بناتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. چھوٹی سی مثال دیکھ لیجئے، پڑوس کا ملک 20 سال انہوں نے لڑائی لڑی سپر پاور طاقت کے ساتھ، لیکن تقوی، پرہیزگاری، حیا، حلال روزی کا اہتمام، اللہ کے لیے جی رہے ہیں، اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ایسی جد و جہد، ایسی قربانی دی ہے جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن جس کی نیت خالص ہوتی ہے، جو اپنے ارادے کے اندر پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی سپر پاور طاقتوں کو جھکا دیتے ہیں اس کے سامنے. آج پوری اسلامی شان و شوکت کے ساتھ وہاں حکومت قائم ہے، وہاں پر اسلامی احکامات چل رہے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ یہی خراسان کے علاقے کا، افغان اور ادھر آس پاس کے علاقے کا، خطے کے لوگ امام مہدی علیہ السلام کو ساتھ دیں گے. اس زمانے کا جو سب سے بڑا کفر، اس زمانے کا جو سب سے بڑا باطل ہوگا، دجال کا خاتمہ انہی لوگوں کے تعاون سے ہوگا.
اللہ کرے کہ ہم یا ہمارے بچے اس لشکر کا حصہ بن جائیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے۔ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کا خواب بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ اتنی غلامی ہمارے ذہن کے اندر آ گئی ہے، جو ہمارا ذہن بن چکا ہے اس سے ہٹ کر سوچتے تک نہیں ہے۔ لیکن اللہ والے کہنے لگے افسوس یہ ہے کہ اس امت نے سوچنا چھوڑ دیا اور سوچ و فکر پیدا کر کے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ مانگتے ہی نہیں کوئی، مایوسی ہے۔ ظالم حکومتوں کا جب سے تسلط ہوا تب سے مایوسی ہے۔ سب سے پہلی چیز، ایسے رمضان 20 آ سکتے ہیں، ہم پر سے چلے جا سکتے ہیں، حالات بدلنے والے نہیں ہیں جب تک کہ میں اپنے کو اندر سے بدلنے کی کوشش نہ کروں۔ آپ اپنے اندر سے اپنے کو بدلنے کی کوشش نہ کریں میرے دوستو بزرگو، حالات بدلیں گے نہیں۔ 2-3 باتیں اپنی زندگی میں سدھار کے لیے کہوں گا۔ پہلے نمبر پر حرام راستوں کو اپنے لیے بند کر دیجیے۔ حرام کھانا، حرام بولنا، حرام دیکھنا، حرام اسکیم، حرام پالیسی اللہ کے لیے چھوڑیے۔ جو اللہ کے لیے حرام چھوڑتا ہے اللہ اس کے لیے حلال راستے کھولتے ہیں۔ آپ کو بھروسہ نہیں آتا ہے تو کر کے دیکھیں۔ یو پی کے اندر مراد آباد کا علاقہ ہے، وہاں پر چاندی کی چیزیں، برتنیں بنتے ہیں، جو بھی آپ چاندی کا آرڈر دے سکتے ہو وہاں بنتے ہیں۔ بہت بڑا مدرسہ ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی، مدرسہ شاہی مراد آباد۔ وہاں کے بڑے حضرت کہنے لگے، میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا مجھے کئی فارن کنٹری سے ایک مورتی چاندی کا بنانے کا آرڈر ملا ہے، کئی لاکھوں کا ہے اور لاکھوں کا نفع مجھے ملنے والا ہے، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے میں بنا سکتا ہوں جس میں فوٹو یا مورتی کی تصویر آتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جائز نہیں۔ چلا گیا، اللہ کے لیے وہ آفر ٹھکرا دیا۔ پھر چند دنوں کے بعد آ کر کہنے لگا اللہ نے اس ناجائز آفر کو ٹھکرانے کی برکت سے جائز راستے سے دوسری اسکیم میرے پاس آئی، دوسرا آرڈر میرے پاس آیا، اللہ نے اس سے ڈبل کمائی دی مجھے۔ آپ کر تو دیکھیے، آپ سود سے باہر نکلنے کا سوچیے، آپ بینکوں کے راستے سے، غلط راستوں سے باہر نکلنے کا سوچیے۔ آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ کیا اللہ آپ کو نہیں پالیں گے؟ یاد رکھیے گا، آپ 1000 سال زندہ رہیں، 1000 سال کے رمضان آپ روزے رکھیں، آپ رو کر مسجد کے قالین کو بھگو دیں، لیکن آپ کا کھانا اور آپ کے پاس کا انکم حلال نہیں ہوا، آپ کی ساری عبادتیں اللہ کے ہاں 2 پیسے کی قیمت نہیں رکھتی۔ نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر حقوق کے ادائیگی کا اہتمام کیجیے۔ جس کا حق ہے کسی کا نہ رکھیے، بھائی کا حق، بہنوں کا حق، ماں باپ کا حق، ہر ایک کا جو حق ہے آپ کے پاس، اس حق کو آپ ادا کرنے والے بن جائیے۔ اور سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے۔ اللہ اپنے حق کو معاف کر دیتے ہیں لیکن بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کرتے۔ بندوں کا حق اللہ کہہ دیتے ہیں کہ بندے سے معاف کرا، جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ کا حق، نمازیں اہتمام کے ساتھ، حلال روزی کا اہتمام، حرام سے بچنا، حقوق کی ادائیگی، یہ 2-4 کام کر لیجئے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان خوش نصیب محلے کے نوجوان اور ساتھی ماشاءاللہ اللہ کے نام پر جو بھی پکار لگائی جاتی ہے، جذبہ ہے، دین پر چلنے کا شوق ہے، ایسا نہیں کہ بیکار انسان ہے، صلاحیت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ لیکن آگے بس صرف اپنے دکان تک مت سوچئے، میرا دکان، میری بیوی بچے، میری زندگی، اس سے مت سوچئے، حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ آپ آگے کا سوچئے، میں اپنے پڑوسی کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اپنے رشتہ دار کے لیے کیا کر سکتا ہوں، محلے کے فلاں قرض دار کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ کچھ امت کے لیے کچھ کرنے کا درد پیدا کیجئے۔ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے اللہ اس کی زندگی بھلا کرتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے کی اس وقت مدد کر رہا ہوتا ہے جب تک کہ بندہ دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں اللہ کی مدد آپ کو آ جائے، آپ کسی دوسرے کا ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو کچھ لوگ بیٹھ کر سوچئے، حالات ایسے ہی بدلیں گے نہیں۔
حالات ایسے ہی بدلنے والے نہیں ہیں، کچھ کرنا پڑے گا، کچھ اسکیم بنانی پڑے گی، کچھ تبدیلی لانی پڑے گی محلے کے اندر، محلے کی عورتوں کی تعلیم کے لحاظ سے، ان کے ایجوکیشن کے لحاظ سے، بچوں کے اخلاق اور کیریکٹر کے لحاظ سے، اور محلے کے اندر حرام کاری سے، بے حیائی سے بچنے کے لحاظ سے، اور سود اور اس طرح کی جتنی اسکیمیں ہیں اس کے لیے کچھ آپ کیجئے۔ لوگ آپ کو تانے ماریں گے، غلط سلط آپ سے باتیں کریں گے، پرواہ مت کیجئے۔ ایک شاعر کہتا ہے ان قیل ان الالہ ذو ولد، لوگوں نے کہا کہ اللہ بچے والا ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی ذات تو پاک ہے، اللہ سے نہ بچے ہوئے، نہ اللہ بچے جنتا ہے، نہ قیل ان الالہ ذو ولد وقیل ان الرسول قد کہنا، نبی کو کہا کہ یہ جادوگر ہو چکا ہے۔ شاعر کہتا ہے ما نجى اللہ ورسولہ من لسان الورى فکیف انا، ارے لوگو اللہ اور اس کے رسول ان لوگوں کی زبان سے بچ نہیں پائے تو تم کیسے بچ جاؤ گے، میں کیسے بچ جاؤں گا؟ آپ قوم کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو لوگ بخشیں گے نہیں، کچھ نہ کچھ کہیں گے، کہنے دیجئے۔ لیکن آپ جب اپنے مقصد پر کامیاب ہوتے ہیں، آپ کا ارادہ سچا ہوتا ہے میرے دوستو بزرگوں، پھر دیکھیے آپ کے ٹارگٹ تک پہنچنے پر دنیا حیرت کرتی رہ جاتی ہے۔ وہی جس نے آپ کو گالی دیا آ کر معافی مانگے گا اور آپ کی خدمت کا اقرار کر لے گا کہ واقعتاً آپ نے کیا کر کے دکھلا دیا۔ میرے دوستو، آپ بہتر فیوچر بنانا چاہتے ہیں بچوں کے لیے، آپ اپنی بہتر فیوچر چاہتے ہیں، پیسوں سے نہیں بنے گا فیوچر، اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، ڈگریوں سے نہیں بنے گا فیوچر، تعمیر قوم سے بنے گا، کنسٹرکشن آف دی امہ۔ مسجد کے اندر مدرسہ چلتا ہے، اس مدرسے کی فکر کیجئے کہ کیسا مدرسہ مضبوط ہوگا۔ مسجد کے ذمہ داروں نے مسجد ون مومنٹ کے نام سے محلے کی فلاح بہبودی کے لیے ایک کام شروع کیا، لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس پر بولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی آئندہ آنے والے الیکشن میں کیا ہونا چاہیے، کس کے پاس ووٹر آئی ڈی ہے، کس کے پاس نہیں ہے، کوئی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دو چار لوگ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، ادھر سے باتیں سننی پڑتی ہیں، کہاں سے ہمارا کام پورا ہوگا۔ کام کرنے والوں کا دست و بازو بنیے، لیفٹ رائٹ بنیے، ان کے ساتھ دیجیے، آپ خود آگے بڑھ کر آئیے۔ جن لوگوں نے سوچا ان لوگوں نے بہت کچھ کر لیا، جو لوگ اپنی فکر میں رہ گئے، سست رہ گئے، وہ پیچھے رہ گئے۔ یہ وقت ہے کام کرنے کا، یہ وقت ہے اپنے ماحول کو بدلنے کا، گھروں کے ماحول کو بدلنے کا، بچوں کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو تیار کرنے کا۔ جو آج دوسری مرتبہ بھی کامیاب ہو کر آئی ہے، پارلیمنٹ کے اندر، دلی کے اندر جو حکومت بیٹھی ہے، اس نے 70 سال ذہن کو بدلایا ہے۔ 70 سال انہوں نے محنت کی۔ نوٹ بندی میں ایسے حالات آئے کہ لوگ سوچنے لگے اب کے بعد تو یہ حکومت جائے گی، لیکن ایسا ذہن انہوں نے تیار کیا لوگوں کا، مذہب کے نام پر ایسا دھول چٹایا کہ ساری نوٹ بندی کی تکلیفیں ذہن سے نکل گئی۔ میرے دوستوں، وہ جو کچھ پلان کریں ان کی نصیب ہے، لیکن مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، مجھے یہ سوچنا ہے۔ مجھے غم ہے اپنے دل کے اندر کہ آج اتنا بڑا کریم مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہے، ان کے سامنے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے میٹھے میٹھے باتیں کر سکتا ہوں، لیکن کچھ کرنے کے کام کیجئے، کرنے سے کام ہوتا ہے اور قوم بنتا ہے، ملت اور امت کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، ان کی تعمیر ہوتی ہے۔ اگلے مہینہ الیکشن ہے، 10-20 آدمی نے بیٹھ کر یہ نہیں سوچا کہ محلے کے کتنے لوگوں کے پاس ووٹر آئی ڈی ہے، کس کس نے نام اپنا صحیح کیا، کس کا ہے کس کا نہیں ہے۔ ٹاسکر ٹاؤن مودی مسجد جیسا پرانا ایریا، ان لوگوں نے جا کر دیکھا تو ڈیٹا وہاں کے لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے غائب ہیں۔ سلطان پالیا تو بہت بعد میں بنا ہے، بھونیشوری نگر۔ ٹاسکر ٹاؤن مودی مسجد شیواجی نگر کے محلے کے مسلمانوں کا نام ووٹر لسٹ سے غائب ہو گیا، جس نے بھی کیا۔ آپ بھی تو اپنا چھان بین کیجئے، ووٹ ڈالنے کے دن آپ پریشان ہو جائیں گے، گالی دیں گے، غصہ کریں گے، اس سے تھوڑی کام ہوئے گا۔
وہ جو کچھ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کرنا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں، تو کہاں سے ہم کامیاب ہوگا؟ میرے دوستو بزرگوں، دشمن بہت سمجھدار اور ہوشیار ہے، بہت کچھ کرنا پڑے گا تب جا کر ہم جیت سکتے ہیں۔ الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، تب جا کر ہم ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے جیت سکتے ہیں اور حالات بدل سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر کو بھی سدھارنا پڑے گا۔ انٹرنل کرائسس، داخلی بحران اور باہری خارجی بحران، ہر اعتبار سے ہمیں نمٹنا پڑے گا، تب جا کر کے حالات بدل سکتے ہیں۔ انہوں نے تو طے کر لیا ہے کہ کسی بھی طرح ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا ہے۔ آپ نے کیا طے کیا؟ اپنے بچوں کے لیے دین کا ماحول باقی رکھنے کے لیے اگر حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں، اسکولوں کے اندر یا کسی بھی طریقے سے ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں کہ مسلمان اسلام پر چلنا مشکل ہو، ایسے موقع کے لیے ہم نے پہلے سے کیا سوچ رکھا ہے؟ آپ کے پاس تو بازو گھر والے کا نام ووٹر لسٹ میں ہے کہ نہیں، اس کی فکر کے وقت نہیں ہے۔ آپ کو دھندے کی اتنی فکر ہے؟ انہوں نے سوچ رکھا ہے کچھ بھی ہو جائے، فائنینشلی طور پر ملک کا دیوالیہ ہو جائے، ہمیں ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا ہے۔ انڈینز کا، یہاں کے رہنے والوں کا کچھ بھی نقصان ہو جائے، ہمیں اپنے مقصد پر ٹارگٹ۔ دو مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ 2015 میں 2015 کے ڈیٹا کے اعتبار سے میں بتاتا ہوں، 24 کروڑ انڈینز رہتے ہیں ادرس میں۔ 2015 کی ڈیٹا بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ 24 کروڑ انڈینز کہاں رہتے ہیں بھائی؟ ادرس میں امپلائیز ہیں۔ مان کر چلیے 130 کروڑ جو ہے سارے انڈینز ہیں، اس میں سے 24 کروڑ تقریباً پاؤں حصہ ہمارا ہندوستان کا باہر رہ رہا ہے، اور ان کی کمائی سے ہمارے ہندوستان کا جو ٹرن اوور ہو رہا ہے، ٹرانزیکشن، تقریباً 70 یا 75 ارب ڈالر ہیں۔ 70 یا 70 یا 75 ارب ڈالرز کا ٹرانزیکشن ان 24 کروڑ امپلائیز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن انہوں نے ایسی پالیسی بنائی باہر کی حکومتوں کے ساتھ اور ہندوستان کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور فلاں کے لیے اتنا زبردست نقصان پہنچا ہے انڈین فائنینشل کو، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کئی بینک بند ہو گئے، کئی لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے غائب ہو گئے، اور پتہ نہیں 7-8 سالوں کے اندر اتنا نقصان ہوا ہے ہندوستان کے مالی سسٹم کا، فائنینشل سسٹم کا، جس کا ڈیٹا رکھنے کے لیے میرے پاس، آپ کے پاس وقت نہیں ہے سننے کے لیے۔ میں 2015 کا ڈیٹا بتا رہا ہوں آپ کو، اب اگر اٹھانے جائیں گے تو پتہ نہیں کتنا نقصان ہو چکا ہوگا۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو فکر ہے آپ کے بچوں کو کے ذہن کو بدلنے کی۔ اگر انصاف پسند لوگ ہوتے، انڈیا کو میک ان انڈیا اور نیو انڈیا بنانے کا جو خواب دکھلایا جا رہا ہے، اگر یہ اپنی بات میں سچے ہوتے تو اس کی فکر کرتے ہمارا ملک کا دیوالیہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ 24 کروڑ جو ادرس میں رہتے ہیں، ان کا ٹرانزیکشن کیسے کم ہو گیا، ہمارے بینک کا دیوالیہ کیوں ہو رہا ہے، اور اتنے لوگ پیسے لے کر کہاں بھاگ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ ہر چیز کو بیچا جا رہا ہے، گورنمنٹ سارے پراپرٹیز کو اور حکومت چلا رہے ہیں، اور ہندوازم کا دھول چٹا رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، دماغ میں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا نقصان ہوا، جس کی وجہ سے آج حکومت مختلف انداز سے اونچ نیچ ہو رہی ہے، اور نئے لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگ رہی ہے، بھئی ہمارے لیے کچھ اسکیم دے دیجئے، کچھ کمپنی لا لیجئے، ایسا کر لیجئے، ویسا کر لیجئے، دکھایا کچھ جاتا ہے، اندر سے ہے کچھ۔ یہ مت سوچئے مولوی صاحب کو اس ٹاپک کی کیا ضرورت ہے، حضرت کو تو نماز روزے کی بات کرنی چاہیے۔ آپ کا نماز روزہ اس وقت تک باقی نہیں رہے گا جب تک کہ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر سیاسی سوچ و تدبر پیدا نہیں ہوتا۔
آپ اٹھا کر صحابہ کی زندگی کو پڑھیے. نبی علیہ السلام تو چند سال رہے، 13 سال اسلام کی شان و شوکت بلند کا دور ہوا. اس کے بعد صحابہ نے کیسی سیاست کی ہے، کیسا کمانڈنگ کیا ہے. الفاروق نامی کتاب اٹھا کر پڑھیے، علامہ شبلی نعمانی کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیسی کمانڈنگ کی ہے. آپ ذہنی طور پر اپنے دشمن کے آئیڈیا سے واقف نہیں ہوں گے تب تک آپ اپنا اسٹریٹجی نہیں بدل سکتے، آپ اپنی ترتیب نہیں بدل سکتے. اب میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اب اس کو سدھار کرنے کے لیے کیرلا گورنمنٹ نے ان لوگوں سے کہا. دوسرے نمبر پر ایک مثال تو میں نے دے دی کہ فائنینشلی کتنا نقصان ہوا. دوسرے نمبر پر اس کو سدھار کرنے کے لیے غیر سودی بینک کو قائم کرنے کا نظام کیرلا حکومت نے آواز لگائی کہ کسی بھی طریقے سے آپ پرمیشن دیجئے، ہم اپنی اسٹیٹ کے اندر ایک ایسا بینکنگ سسٹم شروع کرتے ہیں جو وہ انٹرسٹ ہوگا، جس کے اندر غیر سودی بینک کاری ہوگی. اور اس کا انہوں نے بتایا کہ کیا نفع ہے کیا نقصان ہے، اس سے کتنا بینکنگ سسٹم بہتر ہوتا ہے. ساروں کے ذہنوں میں چڑھ گیا. لیکن وہی زعفرانی رنگ جس کے دماغ میں تھا وہ اس وقت فائنانس منسٹر تھا، سبرامنیم سوامی نے آئیڈیا دیا کہ یہ تو مسلمانوں کا آئیڈیا ہے، یہ تو اسلامک لا ہے، اسلامک فائنینشل سسٹم لانا چاہتی ہے کیرلا گورنمنٹ. یہ آ گیا تو پھر ہماری ساری چیزیں ایک ایک کر کے اسلامی قانون آتے چلے جائیں گے، ہمارا ملک بدل جائے گا. اس دشمن نے یہ آئیڈیا کیا دیا، سارا بینکنگ سسٹم کا جو انہوں نے روڈ میپ بنایا تھا، روڈ میپ اٹھا کر یہ کونے میں رکھ دیا. میں 2 مثالیں آپ کو دے رہا ہوں کہ کس طرح وہ پلان بنا کر ایک ٹارگٹ رکھ کر چل رہے ہیں. لیکن مجھے سوال کرنا ہے آپ سے، آپ سے، میں اپنے کاروبار اور دھندے کے ساتھ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس ہندوستان میں اللہ کے دین کو باقی رکھنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پر؟ جو لوگ جا رہے تھے 47 میں کیا کہہ کے جا رہے تھے؟ تم لوگ مرتد بنا دیے جاؤ گے، تمہیں ہندو بنا دیا جائے گا، یا تمہیں دفنا دیا جائے گا. اس سے علاوہ تیسرا حال نہیں ہے. لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے بڑوں نے سوچا اتنی بڑی میجارٹی ہے اللہ کے منکر، اللہ کے نافرمان ہیں، ان تک کیسے دین کی دعوت پہنچے. اس ارادے کو لے کر یہاں پر رہنے کا فیصلہ کیا. آج تک ان کو اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مذہب کے نام پر ملک نہیں بنایا جا سکتا، اور اس ملک میں ہماری مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہیں، درگاہیں ہیں، قبرستانیں ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ لہذا یہیں پر رہے. اتنا زمانہ گزر گیا، لیکن دوستو جو لوگ کیے کر کے چلے گئے، مجھے اور آپ کو کچھ کرنا ہے تاکہ آنے والی نسل مجھے یاد رکھے، آپ کو یاد رکھے کہ ہم نے کیا کیا. میں آپ کے ذہنوں کو میں بات تو ڈال سکتا ہوں، لیکن کان پکڑ کر یا تھوڑی پکڑ کر کام پر لگانا تو میرا کام نہیں ہے. سمجھداروں کا مجمع ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے. بیٹھ کر سوچئے گا، ورنہ آنے والے حالات میں ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے سے زبان بند کر لیجیے. آنے والے حالات ایسے ہیں، پہلے طور پر ہمارے سامنے ووٹ ہے، کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے. جن لوگوں نے ہمارے سے ووٹ لیا سارے چور نکلے، لیکن جس نے بھی تھوڑا بہت ہمارے ساتھ دوستی جتائی اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. پورے طور پر بھی نہیں، وقتی طور پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے کچھ کام ہو جائے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. میرے دوستوں بزرگوں، بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں. میں درخواست کروں گا اپنے اندر کچھ سوچ پیدا کیجئے، کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے، ورنہ صرف باتوں سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ایسی باتیں میں اور 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں کہ وہاں کی یہ تاریخ ہے، وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، لیکن کام تو ہمیں کرنا ہے. کام تو طے کرنے کے لیے ہم خود اپنا اسٹریٹجی تیار کرنی ہے.